جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مخلص کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سوہان روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے حب کی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کر کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس، وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کو سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ بارش اپنے ساتھ کتنی نشانیاں لے کر آتی ہے، کیسے بارش سے پہلے ہواؤں کا چلنا، پھر ان کا آندھیوں کی شکل اختیار کر جانا، پھر انہیں تیز تند ہواؤں سے بادلوں کو یکجا کرنا، پھر بادلوں کو گر جانا، پھر بجلی کی کڑک کا پیدا ہونا، پھر کیسے ان بادلوں کا رخ اس بنجر زمین کی طرف موڑ دینا، گہرے سیاہ بادل، اور کیسے ان بادلوں میں سے ایک ایک بوند کا برسنا، کہ جس کی تقدیر میں پھر انگنت بوندیں برستی ہیں۔ پھر اس زمین پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بوندیں برستی ہیں تو کیسے وہ زمین نرم پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس زمین میں سے ہرا بھرا سبزہ اگاتا ہے، پھر اسی کے حکم، فضل اور مہربانی سے کیسے وہ زمین آباد ہو جاتی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اہل عقل اور اہل علم والے کے لیے۔ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ انسان سے پہلے یہ چاہت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، پھر یہ زمین پر بھیجی جاتی ہیں، یہ منتخب لوگوں کو سونپی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو حوصلے نہیں ہارتے، ہار نہیں مانتے اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتا دراصل وہی تو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو جاتی، جیسے حضرت آسیہ کی فرعون سے، لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو نہ بدل سکی۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر موجود سب سے بہتر شخص سے ہو جاتی، جیسے اللہ کے نبی سے، لیکن تم پھر بھی جنت پہنچ جانے سے رہ جاتی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی کسی سے بھی نہ ہوتی، جیسے مریم علیہ السلام، اور اللہ تمہیں جنت میں ہر عورت سے اونچا درجہ دے دیتا۔ اپنی ترجیحات کو جانو، محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کرو۔ یقین کرو اللہ کبھی بھی تمہارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا بہت برا ہے، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے
وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کی بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر کیوں ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسوؤں کو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر اپنا کون فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، وہ کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں پھر سے جگا دے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہو سکتی ہے، مگر اللہ سب کچھ اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس رب پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہو جانے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہو،
گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدے میں روتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے، اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا، صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے تمہیں سنبھال رکھنے میں تمہاری دعاؤں کو تاخیر کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ہم سے کوشش اور کوشش چاہتا ہے، جیسے حضرت ہاجرہ نے پانی کی کوشش کی اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ جس رب نے اسماعیل اور ایوب علیہ السلام کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا، وہ آپ کو مشکلات سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ آپ کوشش کہیں اور کرتے ہیں، لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کوشش تو صفا مروہ پر کی تھی، لیکن چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ آپ اپنے پاس موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کیجیے، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا فرمائے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ہمیں سکھایا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہوں اور آپ کی مشکل ابھی حل ہو جائے، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک ہار کر جاتے ہیں تب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ جب صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کر تھک گئیں تبھی انہیں پانی بھی مل گیا۔ اور جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں لوگوں نے اکیلا کر دیا ہے، تمہاری جانب سے خیر خواہی کے بعد بھی تمہیں ہی ان سے اذیت پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو تم پہنچ جاؤ، لیکن جب تمہیں ضرورت ہو تو کوئی نہ آئے، تو سنو ایسے میں گھبرانا مت۔ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ گرنے والوں کو تھامنے کا وسیلہ بن جائیں، ان کا وجود دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جب وہ خود گرنے لگے تو انہیں تھامنے ان کا رب خود آئے۔ وہ ایسوں کو کسی کی انگلی نہیں پکڑاتا بلکہ آگے بڑھ کر خود تھامتا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ باقی سب کی طرح ہم سے منہ نہیں موڑ لیتا، بلکہ تڑپ کر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی اچھائی سامنے آتی ہے اور ہمارا دل آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ہم کبھی دنیا کے ہاتھوں اور کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بھی ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ پلٹ کر دیکھو تو اللہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو تیری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بس ایک بار مجھے پکارو تو صحیح۔ تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا۔ میں نے اللہ کو پہچانا،
ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت صرف ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کی نظر رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والے وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ اگرچہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی۔ میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں بھی قہقہوں کی آواز سنی ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے اور وہ ہے یقین۔ میں پہلے وہ چاہتی تھی جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے، اور اب میں بس وہ چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے خود بخود معجزے ہوں گے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری اور اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ انسان پر ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی کیفیت سے آزاد ہوتا ہے۔ دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، دماغ میں کوئی سوال نہیں ہوتا، اور آنکھوں میں کوئی انتظار بھی نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیت ہر شخص پر آتی ہے جب دعا کے لیے ہاتھ تک اٹھائے نہیں جاتے، سو ایسے خالی اور بے رنگ وقت میں بھی اس کے آگے جھکا کرو۔ دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو لمبے سجدے کر لیا کرو۔
تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ کیا ہوا جو تم حالات سے تھک کر کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے؟ اللہ تو تمہیں سن رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس سے دوری اختیار نہ کرنا۔ بس اللہ ہی ہے دن اور دل بدل دینے پر قادر۔ اپنے احساسات اللہ سے بانٹا کریں، کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پھیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال۔ وہ ہر آہ سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی بھی نہ ہو، ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتا ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہے، تو اپنے الفاظ لوگوں پر ضائع نہ کیا کریں۔ اللہ سے اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں درد سنانے والوں کے مان رکھے جاتے ہیں۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان، دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے۔ غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیری صبر رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ تم کس سے نا امید ہو؟ کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے؟ وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ جو وعدے کا پکا ہے، وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو؟ وہ جس نے آج تک پالا ہے، وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا؟ جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں، وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا؟ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔